السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ سعودی عرب نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دیوبندیوں کے مفتی طارق مسعود صاحب کو، جو صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، حالانکہ خود بیوقوف ہیں۔ ایسے لوگوں کا نہ تو اللہ پر ایمان ہوتا ہے، نہ آخرت پر ایمان ہوتا ہے۔ یہ لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کا حال قرآن مجید سورۃ البقرہ میں کس طرح بیان کیا گیا ہے، آئیے سب سے پہلے وہ سنتے ہیں اور پھر ان کے مغالطے کی ہوا نکالتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ صرف لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مغالطہ دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر سمجھتے نہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی خصوصیت اور صفت بتائی ہے کہ جو نہ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے؟ تو اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے آگے کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ خود دھوکے میں پڑے ہیں، اور وہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، حالانکہ وہ خود بیوقوف ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو وہ فساد پھیلاتے ہیں، اور فساد پھیلانے کو وہ اصلاح کا نام دیتے ہیں۔ اور پھر بتایا کہ یہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، اس طرح کی بیماری ہوتی ہے کہ فساد پھیلانے کا منع کیا اللہ رب العالمین نے، لیکن وہ فساد کو پھیلاتے ہیں اور اس بیماری کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ اس لیے اہل حدیث کی محفل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اہل حدیث کی محفل میں غلطی کرنے پہ اصلاح ہو جاتی ہے، اور مقلدین کی محفل میں اصلاح کرنے پر غلطی ہوتی ہے۔ اب آپ جو ان کا چھوٹا سا درس دیکھنے جا رہے ہیں، جب یہ اپنے اس دھوکے باز، مغالطے باز فقہی مذہب کو باطل ثابت ہوتا دیکھیے تو کس طرح دھوکہ دینے پہ آئے ہیں، آئیے سماعت فرمائیے۔ کے جو شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، مفتی اعظم تھے، وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ وہ فقہ حنبلی کو فالو تو کرتے تھے، مگر وہ کہتے تھے کہ میں امام احمد کی تقلید نہیں کرتا، میں صرف قرآن و سنت کو مانتا ہوں، اس کے حساب سے فتویٰ دیتا ہوں میں۔ تو وہ واٹس ایپ میں جنہوں نے مجھے میسج بھیجا، ان کا نظریہ یہ تھا کہ دیکھو ان کا مذہب صحیح ہے، اور ہمارے بارے میں کہا کہ آپ لوگ تو امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہو۔ سوال سمجھ میں آیا؟ یعنی یہاں کے علماء تو امام ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں، اور سعودیہ کے جو مفتی اعظم ہیں وہ کسی کو فالو نہیں کر رہے۔ وہ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ قرآن و سنت کو۔ وہ دلیل کو فالو کر کے فتویٰ دیتے ہیں۔ اب جواب سمجھو، سنو میں۔ سنا آپ نے؟ حضرت نے سوال یہ بتایا کہ ان کو واٹس ایپ پر کوئی سوال آیا جس میں بندے نے اعتراض کیا کہ دیکھو مکہ کے مفتی، کیونکہ اکثر یہ 20 رکعت تراویح کے لیے مغالطہ دیتے رہے، دیکھو مکہ میں 20 ہو رہی، مکہ میں 20 ہو رہی۔ اب عوام کو دھیرے دھیرے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ مکہ میں 20 ہو رہی، اصل میں ان کا سب جھوٹا دھوکہ ہوتا ہے۔ اب جیسے مکہ کے مفتی کی بات آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم کتاب و سنت کو فالو کرتے ہیں، امام حنبل کی تقلید نہیں کرتے ہیں، اور آپ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہو، تو یہ خود سوال کو سمجھ نہیں رہے ہیں اور عوام سے کہہ رہے ہیں کہ سوال سمجھ میں آیا؟ ان کی خود سمجھ میں نہیں آیا کہ سائل نے سوال کیا کیا ہے۔ یہ سائل کے سوال کو خود نہیں سمجھے، یا پھر اتنی زیادہ دھوکے دینے میں ماہر ہیں، اتنا فساد پھیلانے میں یہ باصلاحیت ہیں، اتنے چالاک ہیں، اتنا لوگوں کو بیوقوف بنانے کا یہ ہنر رکھتے ہیں کہ سوال یہ سمجھ گئے۔ اب پہلی چیز جی
کہ ان کو سوال سمجھ میں آیا کہ نہیں، وہ آپ نے خود ان کے ابھی بیان کرنے میں اندازہ لگا لیا کہ ان کے اس انداز کو ہی وہاں کی عوام نے نہیں سمجھا، تاثرات ان کے چہرے کے ہاؤ بھاؤ سے ان کی بات کو رد کر دیا، اس لیے یہ مایوس ہوئے اور کہا ارے تمہیں سوال سمجھ میں آیا؟ کیونکہ چہرے بول دیتے ہیں نا، سمجھ جاتی ہے عوام۔ اب یہ کتنی گپ مارے، کتنے ہی دھوکے دے، اب زیادہ دن چلنے والا نہیں ہے۔ اہل حدیث کا مذہب حق و باطل، کتاب و سنت، کہ اہل حدیث کا مذہب حق والا مذہب ہے، کتاب و سنت والا مذہب ہے، حق اور باطل کی تفریق کرنے والا مذہب ہے۔ اب یہ دنیا میں عام ہو رہا ہے، گھر گھر پہنچ رہا ہے، مسجد مسجد میں گھس جا رہا ہے، ممبروں تک پہنچ جا رہا ہے، گلی کوچوں بازاروں چوراہوں ہر جگہ، کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا عورت کیا مرد، کیا مسلم کیا غیر مسلم، کیا سنت والا کیا بدعت والا، سب کے پاس پہنچ رہا ہے۔ اب اسی کی بیچاروں کو تکلیف ہے، درد ہے، افسوس ہے، اسی کا وہ غم کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے تھے، یہ لوگوں کو کیا ہو رہا ہے کہ وہ دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں، اللہ پر ایمان لا رہے ہیں، آخرت پر ایمان لا رہے ہیں۔ تو دیکھا کہ سوال عوام کی خود سمجھ میں نہیں آیا تھا، یہ سوال میں ہی عوام سمجھ گئی تھی کہ مفتی صاحب آج پھر ممبر پہ بیٹھ کے دھوکہ دیں گے۔ تو عوام کو بیچارے بڑے ہی مایوس ہو کر سمجھانے لگے سوال سمجھ میں آیا، یہ بات بولنے کی ضرورت حاجت کیا تھی؟ خیر آئیے، اب سوال میں آپ نے سمجھ لیا کہ سائل کا اعتراض تھا کہ بھائی اتنے بڑے مکہ کے مفتی امام حنبل کی تقلید نہیں کر رہے ہیں، کتاب و سنت کے مطابق فتویٰ دے رہے ہیں، اور آپ امام ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہو۔ یعنی سائل نے صاف طور پہ کہہ دیا کہ امام حنبل کی تقلید کو انہوں نے چھوڑا، اتنے بڑے امام، برحق امام کی تقلید کو انہوں نے چھوڑا، تو ظاہر سی بات ہے امام بن باز رحمہ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ کو بھی چھوڑ دیا، اور کس کو پکڑ لیا؟ کتاب و سنت کو، اور ان پر الزام لگایا کہ آپ امام ابو حنیفہ کے مطابق فتویٰ دے رہے ہیں، امام ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہو، یعنی آپ کتاب و سنت کے مطابق نہیں کر رہے ہو۔ امام ابو حنیفہ کی بات کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، یہ سائل کا اعتراض ہے، اور یہی بات اس میں نکل کے آ رہی ہے، یہی معنی مفہوم نکل کے آ رہا ہے۔ اب آئیے، مفتی صاحب نے وہی روش اختیار کی ہے کہ لوگوں کو اللہ اور لوگوں کو دھوکہ دینا جانتے ہیں، لیکن آخر میں یہ خود دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اصل میں یہ خود دھوکے میں پڑے ہیں، اور یہ فساد پھیلاتے ہیں، اسے اصلاح سمجھتے ہیں، یہ خود بیوقوف ہیں لیکن دوسروں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ابھی دوسروں کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ آئیے ان کا جواب سنیے اور ان کے علم اور عقل پر ماتم کیجیے۔ اللہ کرے جواب سمجھ میں آ جائے۔ جواب دیکھا آپ نے، مفتی صاحب کہیں سے بھی خوش نہیں لگ رہے ہیں، انہیں احساس ہو گیا ہے، احساس کمتری ان میں جاگ گئی ہے کہ میں جو دھوکہ اور مغالطہ دینے جا رہا ہوں وہ عوام بالکل برداشت نہیں کرے گی، وہیں پر الٹی کر دے گی، کیونکہ بہت دھوکے ہو گئے بھائی، عوام کتاب و سنت والی اور یہ بیدار ہو رہی ہے، تو دعا بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ میں جواب سمجھ میں آ جائے، توبہ استغفار، کتنی خطرناک دعا ہے۔ کیا کوئی مسلمان ایسی دعا کر سکتا ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ دے، کسی کو دین سے دور کرے، اور پھر وہ دعا بھی کرے اللہ سے اللہ تعالیٰ میری بات اس کو سمجھ میں آ جائے؟ یہ ایمان ہے یا کفر ہے؟ کون سا مسلمان یہ جرت ہمت کرے گا؟ یہ اسلام میں داخل ہونے والا عمل ہے یا اسلام سے نکل جانے والا عمل ہے؟ فیصلہ آپ لوگوں پر ہے جو آپ لوگ سن رہے ہو۔ آئیے مفتی صاحب کی مایوسی کے، آپ کے دھوکے مغالطے کے، آپ کے لوگوں کو الو بنانے کے کیا کیا ہتھ کنڈے اور ہنر ہے، اور کیا کیا ان کے طریقہ کار ہیں، آگے سماعت فرمائیے۔ ابھی سمجھ میں آیا تو قرآن و سنت کہاں سے سمجھ میں آئے گا آپ لوگوں کو؟ میں نے کہا کہ اچھا دیکھیے مفتی صاحب نے ایک ایسا اصول بیان کیا ہے، پتہ نہیں امام حنیفہ سے انہوں نے سیکھا تھا یا امام حنیفہ کے استاد سے سیکھا تھا یا امام حنیفہ کے شاگردوں سے سیکھا تھا، کہہ رہے ہیں کہ میرا جواب اگر سمجھ میں نہیں آیا تو قرآن حدیث تم کو کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ یہ اللہ رب العالمین کے فرمان کو جھٹلانے کا ایک بڑا ہی بھونڈا طریقہ ہے اور بڑی جرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ الدین و یسر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ دین آسان ہے نا، دین آسان ہے، اور مفتی صاحب کیا شرط لگا رہے ہیں کہ میری بات آسان ہے بنسبت قرآن مجید کے۔ استغفر اللہ۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن حدیث سمجھنا آسان ہے اور فقہ سمجھنا مشکل ہے، کیونکہ فقہ میں انسانوں کے کلام داخل ہیں، اس لیے وہ مشکل سمجھ میں آتی ہے، قرآن حدیث بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ لیکن آج اس اصول کو الٹا کر دیا مفتی صاحب نے، بولے میرا جواب سمجھ میں نہیں آ رہا تو قرآن حدیث کدھر سے سمجھ میں آئے گا؟ اب ذرا پوچھیں کہ بھائی یہ کتاب و سنت میں کدھر سے سیکھے آپ نے یہ بات؟ اللہ رسول نے کہاں یہ بات کہی ہے کہ پہلے جس کو ہماری بات سمجھ میں آئے اسے قرآن حدیث سمجھ میں آئے گا؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتا ہے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم نے آسان کر دیا،
اور مفتی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے میری بات سمجھنا آسان ہوگا تب جا کے قرآن حدیث سمجھ میں آئے گا. ایسے ہی کتاب و سنت کو دور کر رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر مفتی صاحب کی کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو مفتی صاحب کی جب تک باتیں سمجھ نہیں پائے گا وہ قرآن حدیث کو نہیں سمجھے گا. مطلب مفتی صاحب جب تک اس کو دھوکے میں نہیں ڈالیں گے وہ قرآن حدیث سے دھوکہ نہیں کھائے گا. شیخ بن باز قابل احترام تھے ہمارے لیے. وہ تو قرآن و سنت کو فالو کر کے جب فتویٰ دیتے ہیں تو آپ اس فتوے کو فالو کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ دیکھا آپ نے، بن باز رحمہ اللہ علیہ کتاب و سنت کو فالو کر کے فتویٰ دیتے ہیں تو اس کو تو کوئی بھی فالو کرے گا، چاہے وہ امام حنیفہ دے، چاہے امام حنبل دے، چاہے امام شافعی دے، چاہے امام بخاری دے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ جس چیز کا علم نہیں علم والوں سے پوچھو. یہ اللہ تعالیٰ تو حکم ہی دے رہا ہے نا. اب کتاب و سنت کے مطابق جو فتویٰ دے گا اس کو تو مانا جائے گا، آپ بھی دیں گے، آپ کی بھی مان لیں گے. لیکن کتاب و سنت کے مطابق ہو تو صحیح. لیکن اتنی سی گفتگو میں آپ کی اتنی ساری باتیں کتاب و سنت اور اپنے منہج و اصول اور اہل سنت کے خلاف آئی تو کون مانے گا؟ یا آپ پھر ڈائریکٹ قرآن و سنت ہی کو فالو کرتے ہو؟ نہیں آ رہی بات. آپ تو ان کے مجھے لگتا ہے کہ وہ بیٹھی ہوئی عوام اتنی مایوس ہو چکی ہے کہ وہ ایک دم، میرے کو لگتا ہے سوئی گئی ہوگی پبلک، یا آنکھیں بند کر لی ہوگی، ادھر ادھر منہ پھیر لی ہوگی، یا ان کے چہرے کے تاثرات میں غصہ جھلک رہا ہوگا، یا وہ بہت دانت پیس رہے ہوں گے وہاں بیٹھی ہوئی عوام کہ مفتی صاحب کتنا بڑا جھوٹ اور دھوکہ بولنے جا رہے ہیں. اسی لیے وہ بار بار دیکھ رہے ہیں کہ عوام کو کے سر پہ سے بات جا رہی ہے، عوام اسے برداشت نہیں کر پا رہی ہے، پوری طرح مایوس ہے. آئیے آگے سنیے. فتوے ہی کو فالو کرو گے نا اس اعتماد پر کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں قرآن و سنت کو فالو کرتا ہوں. لہذا آپ ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہو یا ان کے فتوے کو فالو کر رہے ہو؟ اگر آپ ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہو تو شیخ بن باز کا درمیان میں واسطہ لانے کی پھر ضرورت کیا ہے؟ پھر ان کے حوالے دینے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کے فتاوی کی کتابوں کو آگ لگا دو پھر. اور اگر آپ بن باز کو اس لیے فالو کر رہے ہو کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں صرف قرآن و سنت کو فالو کرتا ہوں، تو خدا کی قسم یہ دعویٰ امام احمد ابن حنبل نے 1000 دفعہ کیا ہوگا کہ میں صرف قرآن و سنت کو فالو کرتا ہوں. تو پھر امام احمد ابن حنبل کے فتوے کو فالو کرنا یہ بن باز کے فتوے کو فالو کرنے سے زیادہ اہم ہے. کیوں؟ امام احمد ابن حنبل 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں جن پر پوری امت مسلمہ نے اعتماد کیا ہے. شیخ بن باز یقیناً میرے لیے قابل احترام ہے، قابل اعتماد ہے، مگر پوری امت مسلمہ کے لیے قابل اعتماد نہیں ہے. ان کے بہت سے فتاوی پر امت کی اکثریت نے اعتراض کیا کہ یہ غلط ہیں، جس میں 3 طلاق کا مسئلہ بھی ہے. دیکھا آپ نے، یہ اصل میں دونوں طرح کی باتیں کر رہے تھے بن باز رحمہ اللہ علیہ کے تعلق سے کہ وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. یہ دھوکہ تھا. اور آخر میں انہوں نے امام بن باز رحمہ اللہ پہ جرح کی کہ ان کی بہت ساری باتوں میں امت نے اختلاف کیا ہے. اصل میں انہیں درد اس مسئلے کا نہیں طلاق والے، اصل میں انہیں بن باز رحمہ اللہ علیہ سے جو مسئلے کا درد تھا وہ تھا کہ بن باز رحمہ اللہ نے ان کی فضائل اعمال کا پوسٹ مارٹم کر دیا ہے فتویٰ حقائق کتاب نام سے پیج نمبر کے ساتھ، کہ اس میں اتنی عبارتیں غیر شرعی ہے، کتاب و سنت کے خلاف ہے. اور یہ کتاب پوری دنیا میں مشہور ہو گیا اور فضائل اعمال کا اتنا پوسٹ مارٹم ہوا اور اس قدر بدنامی ہوئی ہے فضائل اعمال کی. اب یہ خود فضائل اعمال جس پر ان کی جماعت کا دھندا بزنس چلتا تھا، لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، لوگوں میں فساد پھیلاتے تھے، اللہ رسول سے دور کرتے تھے، آخرت پر ایمان لانے سے لوگوں کو روکتے تھے، خود دھوکے میں دھوکے میں پڑے تھے، لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے. تو ان کا بھانڈا پھوٹا. پھوڑنے والے کون؟ بن باز رحمہ اللہ علیہ. کتاب کا نام ایک بار پھر سن لیے، فتویٰ حقائق. جس کو بھی فضائل عمل کا پوسٹ مارٹم دیکھنا ہے، چھوٹی سا کتاب چاہے 20 25 30 روپے کا آتا ہے، اپنے گھر میں رکھے، فضائل عمل ساتھ میں رکھے پیج نمبر کے ساتھ، آپ کو اس میں حوالے مل جائیں گے. ہاں بعض دفعہ یہ دھوکہ کیسے دے سکتے ہیں کہ انہوں نے جو نئی فضائل اعمال لکھی ہے اس میں انہوں نے پیجوں کو آگے پیچھے کر دیا ہے. اور ابھی ایک میرے پاس سوال بھی آیا تھا کہ بھائی آپ کے جو حوالے، آپ کے علماء جو حوالے دیتے فضائل اعمال کے تعلق سے، ہمیں تو وہ حوالے ملتے ہی نہیں ہیں پیج پہ. تو عوام کو معلوم نہیں کہ کس طرح کی چالاکیاں کرتے ہیں، اپنی کتابیں چھپا دیتے ہیں، کتابوں کو بدل دیتے ہیں، پیج آگے پیچھے کر دیتے ہیں. تو نئی پرانی کتاب میں یہی فرق ہوتا ہے کہ جس میں مقدمہ 7 نمبر پیج پہ ہے اس میں مقدمہ 11 یا 9 نمبر پیج پہ چلا جائے گا، اور اس طرح حوالے میں گڑبڑ ہوتی ہے. اب امام حنبل رحمہ اللہ کی بات کو یہ خود نہیں سمجھے، تو اب
مفتی صاحب کا اصول میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، نے شروع میں کہا تھا جب تم میری بات کو نہیں سمجھو گے تو کتاب و سنت کو کیا سمجھو گے؟ تو اب میں مفتی صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ امام بن باز رحمہ اللہ کی بات کو نہیں سمجھو گے تو قرآن حدیث کیا سمجھو گے؟ اور کیا لوگوں کو قرآن حدیث آپ سمجھائیں گے ممبر پہ بیٹھ کر؟ انہوں نے کیا کہا کہ بن باز رحمہ اللہ کتاب و سنت کے مطابق فتویٰ دے رہے ہیں، تو کتاب بن باز کے فتوے کو ماننا یعنی قرآن کتاب و سنت کو ماننا ہے، اور اس پر دلیل کیا دے رہے ہیں کہ امام بن باز رحمہ اللہ کی بات کو خود نہیں سمجھے، کہ بن باز رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں کتاب و سنت کے مطابق فتویٰ دیتا ہوں، نہ کہ امام حنبل کی تقلید کرتے ہوئے۔ یعنی بن باز رحمہ اللہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ امام حنبل کی تقلید کا یہ مطلب ہے کہ ان کی کوئی بات کتاب و سنت کے مطابق نہیں بلکہ ان کی رائے اور قیاس کے مطابق تھی، تو میں اسے نہیں لیتا ہوں، اسے چھوڑ دیتا ہوں، بلکہ اس کو لیتا ہوں کتاب و سنت کو۔ اگر ان کی کوئی رائے بات کتاب و سنت کے خلاف دکھ جاتی ہے اور اس کے مقابلے میں قرآن حدیث آ جاتا ہے تو میں اس کو لیتا ہوں، نہ کہ امام حنبل کی بات کو۔ تو یہاں پر وہ رائے قیاس اور کتاب و سنت کا فرق بتا رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ امام حنبل کی بات کتاب و سنت کے مطابق تھی اور میں نے نہیں لیا۔ ان کی چالاکی دیکھیں، کون بیوقوف ایسا بول سکتا ہے کہ امام حنبل، امام شافعی، امام مالک، امام بخاری، امام مسلم کسی کا بھی کتاب و سنت کے مطابق بات ہو اور ہم ان کو چھوڑ دیں اور آج کے امام کی بات کو لیں؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں، بلکہ جب یہ بات کہی جا رہی ہے تو اس کا لازمی معنی یہ نکل رہا ہے کہ وہاں پر کتاب و سنت کی دلیل نہیں ہے، یا کتاب و سنت کی دلیل کے برابر موافق نہیں ہے، کتاب و سنت کی دلیل کے زیادہ قریب نہیں ہے، دور ہے، اس کے مقابلے میں کسی اور کی بات کتاب و سنت کے قریب ہے، جو اختلاف ہوتا ہے تو ہم اس کو لیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ اصولی بات کر رہے ہیں امام بن باز رحمہ اللہ علیہ، جو یہ بات خود مفتی صاحب کو سمجھ میں نہیں آئی تو انہیں قرآن حدیث کیا سمجھ میں آئے گا؟ یا پھر میں نے دوسرا پہلو بیان کیا تھا کہ انہیں بات سمجھ میں آ گئی اور اب یہ چالاکی، مغالطہ، دھوکے بازی یا مکاری کے ساتھ بات کو پھیرنے کی، الٹنے پلٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا۔ اب میں نے آپ کو شروع میں سوال سمجھایا تھا کہ سائل کا یہ سوال تھا کہ بن باز رحمہ اللہ جو فتویٰ دیتے ہیں وہ کتاب و سنت کے مطابق دیتے ہیں، نہ کہ امام حنبل کی تقلید کرتے ہوئے۔ یعنی امام حنبل کی جو بات کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہوتی، رائے قیاس سے ہوتی ہے، اسے چھوڑ دیتے ہیں، کتاب و سنت کو لیتے ہیں۔ اور تم امام ابو حنیفہ کی بات لیتے ہو، یعنی یہی بات امام ابو حنیفہ پہ آئی کہ تم امام حنیفہ کی بات کو لیتے ہو، یعنی امام ابو حنیفہ کی بات کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، ان کے رائے قیاس کو تم لے لیتے ہو۔ اصل سوال کا مفہوم یہ تھا۔ اب مفتی صاحب پوری کوشش کرنے میں، دھوکہ دینے میں کیا لگا دیے کہ امام حنبل کی بات کتاب و سنت کے مطابق تھی تو تم اس کو لے لیتے ہو، بن باز رحمہ اللہ کو بیچ میں رہ ڈال دیتے ہو، لیکن امام حنیفہ کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہے تو تم اس کو نہیں لے رہے ہو اور ہم پہ اعتراض کر رہے ہو۔ ارے بھائی، امام حنیفہ کی بات کتاب و سنت کے مطابق تو ہم لیتے ہیں۔ امام حنبل نے امام ابو حنیفہ کی حوالے سے جو آپ کی کتابوں میں باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے اور جو نہ مانے وہ کافر، ہم لیتے ہیں، ہم نے کہاں منع کیا، لیکن ان کی وہ باتیں نہیں لیتے جو کتاب و سنت کے موافق نہ ہو، رائے قیاس پر مبنی ہو اور قیاس فاسد ہو، تو اسے ہم نہیں لیتے۔ یہ ہے اصل اعتراض اور مفہوم۔ اب مفتی صاحب سائل کے سوال کو نہیں سمجھ پائے، امام حنبل یا بن باز رحمہ اللہ کی بات کو نہیں سمجھ پائے، تو جب یہ دونوں چیزیں مفتی صاحب نہیں سمجھ پائے تو یہ مفتی صاحب خود قرآن حدیث کو کیسے سمجھ پائیں گے؟ خود ان کے اصول سے، جو انہوں نے اصول بنایا تھا۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بات، ان کا اصول ان کو الزامی طور پر یاد دلا رہے ہیں۔ تو آئیے اور کیا کیا دھوکے دیتے ہیں، سماعت فرمائیے۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ بن باز کی تقلید کرو تو اس کو اتباع کا نام دے دو، امام احمد بن حنبل کی تقلید ہو تو اس کو جہالت کا نام دے دو اور شرک کا نام دے دو۔ یہ کوئی غلط تو نہیں نہ ہوئی؟ دیکھا آپ نے کہاں کا روڑا کہاں لا کے اٹکا دیا۔ امام حنبل کی تقلید کرو تو اسے جہالت کا نام دے دو، اور بن باز کی تقلید کرو تو اسے کتاب و سنت کا نام دے دو۔ بھائی یہ مفہوم تو ہے ہی نہیں ہے۔ امام حنبل کی بات اگر کتاب و سنت کے مطابق آئی ہے تو بن باز رحمہ اللہ نے کب کہا ہے کہ میں نے امام حنبل کی بات کو نہیں لیا ہے؟ کب کہا ہے؟ یہ معنی مفہوم تو آپ نے بنا دیا۔ یہاں بن باز رحمہ اللہ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اندھے مقلد ہیں، جو اندھی تقلید کرتے ہیں، کتاب و سنت کو رد کرتے ہیں، انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ بن باز رحمہ اللہ علیہ بھی امام حنبل کی ایسی ہی تقلید کرتے تھے، ایسی ہی تقلید کرتے تھے اور کرتے ہیں یا کرتے رہیں گے، جیسے کہ وہاں کے عرب کے لوگ ہیں اور عرب کے تعلق سے بدگمانی پھیل رہی ہے، تو اس کی تردید کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب کو خود بن باز رحمہ اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، سائل کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے،
تو مفتی صاحب کیا قرآن حدیث سمجھیں گے اور کیا لوگوں کو قرآن حدیث سمجھائیں گے؟ اس لیے بار بار اپنے خطاب میں عوام کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، سب باؤنسر جا رہا ہے تو بار بول رہے ہیں تم سمجھ میں آئی، اللہ کرے تم سمجھ میں آ جائے۔ ارے جہالت کے لیے دعا کر رہے ہو کہ سمجھ میں آ جائے؟ ارے توبہ کرو، آخرت بدبار ہونے سے بچاؤ۔ آئیے آگے اور سنیے۔ کوئی پنجابی بیٹھے ہوتے تو اس وقت کیا کہتے، یہ کوئی گل تو نہیں نہ ہوئی، نہیں یار انہیں رہنے دیں ایسی، ٹھیک ہے جیسے چل رہے ہیں ویسے چلتے رہیں، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب۔ مجھے لگتا ہے کہ مفتی صاحب کی اس گپ پر وہاں بیٹھے لوگ ہی اٹھ کے جانے لگے ہیں، اور جو جانے لگے ہیں ان کو دیکھ کر مفتی صاحب کو احساس ہو گیا ہے کہ اب میرا شمار پھینکوؤں میں ہو رہا ہے اور عوام میں سے بدزن ہو کے بھاگ رہی ہے، تو آپ کیا کرتے؟ اب جس کی نہیں سمجھ میں آ رہی جانے دو۔ تو کیا مفہوم ہے اس کا؟ اس کا یہ مفہوم ہے کہ وہاں کے لوگ یا تو آپس میں باتیں کرنے لگ گئے یا ادھر ادھر دیکھنے لگ گئے، ان کی باتوں پر ذرا بھی کان نہیں دھر رہے ہیں، کیونکہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو کفریہ ہے، جو کتاب و سنت کے صریح خلاف ہے، جو منہج سلف الصالحین کے صریح خلاف ہے۔ یہ مایوسی بار بار جھلک رہی ہے اس 1-2 منٹ کے بیان، 1.5 منٹ سے کم کے بیان میں بھی کتنے بار مفتی صاحب نے یہ بات کہہ دی ہے کہ جانے تو بات نہیں سمجھ میں آ رہی، چھوڑ دو، ہے نا۔ اور الحمدللہ امید کرتا ہوں کہ میرا یہ ویڈیو جو بنانے جا رہا ہوں ابھی 21 منٹ کا ہو چکا ہے، اور مفتی صاحب کا بیان صرف 1 منٹ کا ہے، وہ عوام کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا وہاں پر، اور میرا 21 منٹ کا ویڈیو ابھی اور بنے گا اس کے آگے جو باقی ہے، آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے الحمدللہ۔ یہ ہے حق جماعت کی پہچان۔ کے انڈے ہیں گندے، ہمارا دین یتیم نہیں ہے کہ آج کوئی 15ویں صدی میں بیٹھ کے قرآن و حدیث ہمیں سمجھا رہا ہو، یہ تحقیقات چلی آ رہی ہیں، اور جتنا پیچھے جائیں گے، جتنا اسلاف کو فالو کریں گے، اتنا قرآن و سنت کے قریب ہو جائیں گے، اور جتنا بعد والے لوگوں کو فالو کریں گے، نام قرآن و سنت کا ہوگا مگر قرآن و سنت سے اتنا ہی دور ہٹتے چلے جائیں گے۔ بات قرآن و سنت کی نہیں ہے، قرآن و سنت کی تشریح کی ہے۔ تشریح کیا کرتے ہو آپ؟ دیکھا آپ نے، مفتی صاحب نے ایک ایسا کفریہ عمل کیا ہے جس کو وہاں بیٹھی عوام سمجھ بھی نہیں پائی ہے۔ مفتی صاحب لوگوں کا اصل میں تقلید کی دعوت دے رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ جتنا ہم پیچھے جائیں گے، سلف الصالحین کی طرف جائیں گے، ہم کتاب و سنت کو سمجھتے جائیں گے، اور جتنا ہم آج کے لوگوں کے پاس جائیں گے اتنا کتاب و سنت سے دور ہوتے جائیں گے۔ یعنی امام ابو حنیفہ کی تقلید کرو، آج کوئی بولتا ہے کتاب و سنت کی بات لو تو اس کی بات کو چھوڑ دو، ہے نا، تو پھر طارق مسعود صاحب کی بات کیوں لی جائے؟ یہ تو آج کے دور کے بن باز رحمہ اللہ تو گزر چکے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند کرے، وہ تو جا چکے ہیں، وہ تو سلف ہو گئے، سلف الصالحین ہو گئے، تو سلف الصالحین کی بات کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کیا بتایا؟ سلف الصالحین کی بات کو لو، آج کے دور کی بات کو چھوڑ دو۔ تب اس اصول سے بھی طارق مسعود صاحب کی بات کو چھوڑ دیا جانا چاہیے، کیونکہ بن باز رحمہ اللہ اب سلف ہو گئے۔ اب یہ اصول جو مفتی صاحب نے خود بنایا تھا، خود نہیں سمجھا، جو قرآن کی آیت تھی کہ خود بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے ہیں، دیکھا آپ نے، تو یہ دے رہے تھے تقلید کی دعوت۔ اور ایک امام کا قول میں نے بہت سالوں پہلے پڑھا تھا کہ جو تقلید کی دعوت دے وہ کافر ہے۔ اب مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو تقلید کی دعوت دینا، کیا یہ دین ہو سکتا ہے؟ بلکہ اس کا دین اسلام سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کوفی دین ہو سکتا ہے۔ آئیے، اور پھر انہوں نے جو بھڑاسے نکالی ہے وہ تو آپ سن ہی چکے ہوں گے، جس طرح دانت پیس پیس کر لوگوں کے طعن و تشنیع کی ہے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ بن باز رحمہ اللہ کی کتابوں کو آگ لگا دو۔ تو کیا یہ بات ثابت ہونے کے بعد کہ امام حنیفہ کی بات کتاب و سنت کے مطابق نہیں بلکہ رائے قیاس کے مطابق ہوتی تھی، قرآن و سنت کے مخالف ہوتی تھی، تو کیا یہ بات جو کہنے کی جرت کریں گے کہ امام حنیفہ کی طرف منسوب ان کی کتابوں کو آگ لگا دیا جائے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بات صحیح امام طحاوی نے فرمایا کہ مقلد تعصبی ہوتا ہے، وہ آج مفتی طارق مسعود صاحب کے اس بیان سے بھی ثابت ہوا کہ ان کے دلوں میں کتنا تعصب بھرا ہے کہ جنہیں یہ حق کہتے ہیں، 4 امام حق ہے نا، اور اسی فقہ کو فالو کرنے والے بن باز رحمہ اللہ کی کتاب کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کتابوں کو آگ لگا دو۔ آپ کو یقین آ گیا ہوگا کہ ان کی کتابوں میں جو لکھا ہے کہ امام شافعی کو انہوں نے زندی کو کافر تک کہہ دیا ہے، اور شافعیوں سے جزیہ لینے کے تک کے حکم دیا ہے، یعنی وہ شافعیوں کو مسلمان نہیں کافر سمجھتے ہیں، اور اسلامی حکومت پہ رہے تو ان سے جزیہ لو جیسے کافروں سے ٹیکس لیا جاتا ہے۔
تو آج اسی فقہ پہ عمل کرتے ہوئے انہوں نے وہی بات کو ایک الگ انداز میں کہی ہے، عوام وہاں سمجھ نہیں پائی یا سمجھ گئی ہوگی تو وہاں سے بھاگنے لگی ہے، اور مفتی صاحب کو اس کا احساس ہو رہا تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ مقلد تعصبی ہوتا ہے۔ آئیے تھوڑی سی اور ان کی مغالطے بازی کو سن لیتے ہیں، دل پر پتھر رکھتے ہوئے، اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے امت مسلمہ کو بچائے گا، لوگوں کتاب و سنت کی طرف آئیں گے، اور یہ انشاءاللہ منبر پر بیٹھے ہی بیٹھے افسوس، ماتم اور غم کرتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں گے اگر توبہ نہیں کی تو۔ آئیے اور سن لیجئے۔ قرآن و سنت کی عوام کو قرآن و سنت کی تشریح کے نام پہ بیوقوف بنانا بہت آسان ہے، بہت آسان۔ اگر تشریح کے نام پہ بیوقوف بنایا جائے تو ہر آدمی نے قرآن و سنت کا لیبل لگایا ہوا ہے، اور لوگوں کو اسلاف سے بدگمان بھی کر رہا ہے، اور کہتا اپنے آپ کو کیا ہے کہ میں صرف اسلاف کو فالو کرتا ہوں، میں بعد والوں کو فالو نہیں کرتا، یعنی بعد والے کسی اور کو فالو کیا کرتے تھے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ امت یتیم نہیں ہے کہ یہ پورا ایک سلسلہ ہمارا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوئی ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد اللہ نے علماء کو انبیاء کا وارث بنایا ہے، اور آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی مذہب آئے گا، لہذا ہر دور میں اس مذہب کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے۔ سنا آپ نے، مفتی صاحب نے آخر میں جذباتی جملے بازی کر دی اور کہا کہ لوگ بولتے ہیں ہم سلف کو فالو کرتے ہیں اور آج کے دور کو فالو نہیں کرتے، اور بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو ماننے والے کو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ سلف نہیں ہیں بلکہ خلف ہیں۔ اب مفتی صاحب کو اتنا سا اصول نہیں معلوم کہ جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں، وہ سلف ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک منمانی تشریح کر لی ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ کتاب و سنت کی تشریح کو سمجھنے کی بات ہے، ماننے کی بات ہے، تو اب کتاب و سنت کی تشریح جو کتاب و سنت کے اصول کے مطابق کرے گا اسے تو لیا جائے گا، اور جو طارق مسعود صاحب جیسے دھوکہ دینے والے، مغالطہ دینے والے، دنیا اور آخرت پر، اللہ اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی تشریح کو لے گا، وہ کیسے حق ہو سکتا ہے؟ ان کی تشریح کیسے لی جا سکتی ہے؟ تو اب آپ نے دیکھا کہ جو تشریح سلف کی یہ کر رہے تھے، ان کی خود کی تشریح ہے، جبکہ سلف اسے کہتے ہیں جو گزرے ہوئے لوگ۔ اب جو بھی لوگ گزر گئے وہ ہمارے لیے سلف ہو گئے۔ تو سلف صرف 4 امام ہی نہیں ہے ہمارے لیے، بلکہ سلف تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ہیں، تمام ائمہ ہیں، اور گزرے ہوئے لوگ، علماء اور بڑے بڑے محدثین، ائمہ اکرام سبھی ہیں، سبھی سلف ہیں ہمارے۔ تو اب بن باز رحمۃ اللہ علیہ بھی دنیا سے گزر گئے، تو یہ سلف ہوئے کہ نہیں؟ اب پتہ چلا کہ مفتی صاحب کو اتنی آسان سی بات سمجھ میں نہیں ہے۔ اب آپ کا دین یتیم نہیں ہے، اور آپ کتاب و سنت والے ہو، اور آپ کا مسئلہ کتاب و سنت کا ہے۔ تو نے جیسے کہا تھا کہ جب بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کتاب و سنت کے مطابق ہے تو بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا نام کیوں لیتے ہو، ڈائریکٹ کتاب و سنت کا نام کیوں نہیں لیتے؟ انہوں نے اصول بنایا تھا، انہوں نے اعتراض کیا تھا اگر ایسی بات ہے تو ان کے فتووں کو، کتابوں کو جلا دو، ہے نا؟ تو اب یہ بات آئے گی کہ امام ابو حنیفہ کی بات اگر کتاب و سنت کے مطابق ہے تو بھائی آپ امام ابو حنیفہ کا نام کیوں لیتے ہو؟ کیوں آپ لوگوں نے حنفی نماز بنا کر رکھی ہے؟ کیوں اسے محمدی نماز نہیں کہتے؟ اپنے اصول پر یہی قائم نہیں ہے۔ جیسے کہ ان کے پہلے ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے اہل حدیث پہ اعتراض لگایا تھا کہ ان کے بیان کو دیکھو تو ان میں ہی ان کی 2 متضاد باتیں ہوتی ہے۔ تو آپ آج پھر دیکھ لیں کہ ان کے ایک منٹ کے بیان میں ہی کتنی متضاد باتیں ہیں، جس کا رد وہ خود کر رہے ہیں، اور جس پہ عمل پیرا وہ خود ہیں، جس کو رد کرتے ہیں اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ اور پھر آخر میں کہا کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ بھی بہت بڑا دھوکہ ہے ان کے وہاں، جبکہ ان کی آفتاب نبوت کتاب میں صاف طور پر لکھا ہے کہ نبوت کا سلسلہ چالو ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نبی نہیں بنائے گا، بلکہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے نبی بنیں گے۔ اس لیے جب ان کی چوری پکڑی گئی، اور کون پکڑا؟ خود ان کے مدرسہ دیوبند کے ایڈیٹر عامر عثمانی نے یہ غلطی پکڑا اور بھانڈا پھوڑا، تو انہوں نے اس کتاب کو ہی چھپا دیا تھا۔ تو یہ خود ختم نبوت کے منکر ہیں، نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے ہیں۔ اور دیکھا آپ نے کتاب و سنت اور دین ایمان اور تشریحات پہ کس طرح ڈاکہ ڈال رہے تھے، تو ختم نبوت پہ کیوں ڈاکہ نہیں ڈالیں گے؟ لیکن اسے کہتے ہیں صوفیت، کہ کتاب و سنت کے خلاف سارے عمل کرو لیکن دھوکہ دو عوام کو کہ ہم کتاب و سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ تو وہی بات سورہ بقرہ کی کہ یہ لوگ نہ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ اللہ اور لوگوں کو دھوکہ دینا جانتے ہیں، اصل میں خود دھوکے میں پڑے ہیں، اور یہ فساد پھیلاتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ یہ لوگ خود بیوقوف ہیں،
سمجھتے ہیں کہ دوسرے بیوقوف ہیں. تو مفتی صاحب اب دھوکے بازی نہیں چلے گی. اب آپ کی مسجد میں ہی عوام آپ سے بزن ہونے لگی ہے. پوری دنیا کا تو آپ کو حال الحمدللہ سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ ہی چل رہا ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے دھوکے باز گمراہ کرنے والے علماء اکرام کو ہدایت دے، یا پھر ان سے اگر ہدایت نہیں پاتے، ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے، تو ان کے دھوکے مغالطے چنگل سے عام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، انہیں محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین.